بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میاں اکیڈمی. آج کے اس ویڈیو میں ہم چیپٹر 3 کو سٹارٹ کریں گے. یہ ہمارا فرسٹ لیکچر ہے. ہم نے پچھلا چیپٹر بھی کمپلیٹ کر لیا ہے جو کہ چیپٹر 2 تھا، اور چیپٹر 2 بہت زیادہ لمبا تھا. 7 لیکچر اس کے بنے تھے اور ایکسرسائز والا ایک لیکچر بنا تھا، یعنی وہ چیپٹر بہت ہی لمبا تھا. لیکن یہ چیپٹر جو ہے اس کی نسبت چھوٹا ہے، لیکن ہم جو ہے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے جلدی سے جلدی اس چیپٹر کو کور کرنے کی. اور اس سے پہلے آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کچھ باتیں، کیونکہ چیپٹر سٹارٹ ہے سو اس لیے میں کہتی ہوں کہ امپورٹنٹ جو ہماری ٹپس وغیرہ ہیں میں یہیں پہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اس سے یعنی جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا نا وہ کا سلیبس، اس کے بعد پیرنگ اسکیم، پیپر پریزنٹیشن، اور پیپر پریپریشن کی ویڈیو یعنی فل بک کی ویڈیو، اس کے علاوہ آپ کی لائیو سیشنز جتنے بھی ہوں گے. آپ کے پیپر سے پہلے 2 سے 3 لائیو سیشن رکھیں گے جس میں ہم سلیبس اپنا کور کریں گے، یعنی ریویژن سٹارٹ کریں گے، اور کوئی بھی کوشچن ہوا ساتھ ساتھ سولو کریں گے. دین پھر میں آپ کا لاسٹ پہ لائیو سیشن لوں گی ایک، جس میں ٹیسٹ سارے اسٹوڈنٹس دیں گے. میں آپ کے ساتھ ٹیسٹ شیئر کر دوں گی لائیو سیشن میں. سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سولو کریں گے، دین مجھے ای میل کریں گے، پھر میں چیک کر کے ان کی وداؤٹ نیمز جو ہے ویڈیو بنا دوں گی کہ کون سی مسٹیکس ہیں جو آپ نے فائنل پیپر میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو. اگر کوئی کوشچن ہوا تو آپ نے لازمی پوچھنا ہے. چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریے گا. اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو آپ کا چیپٹر ہے بینک، اس میں پورے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ کہ جس ہم یعنی بینک میں جاتے ہیں تو کس طرح سے ہمارے اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں. اکاؤنٹ یہ نہیں کہ صرف ایک اکاؤنٹ ہم نے کھلوا لیا بینک میں کتنی طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا یعنی اکاؤنٹ آپ نے بینک میں کھلوانا ہے، کتنی ٹائپس ہیں اس کی. اس میں یعنی اگر آپ انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں نا تو یہ چیپٹر بہت ہی آسان اور مزے کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مارک اپ اور یہ سود وغیرہ سارا کچھ یعنی بینک کے ریلیٹڈ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ارتقائی اعتبار سے میں جو چیزیں مارک کرواؤں گی وہ آپ نے کرتے جانا ہے، اور جو چیزیں میں کہوں گی اسکپ کرنی ہے وہ آپ نے بالکل چھوڑ نہیں دینی، بلکہ کم سے کم ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ ایم سی کیوز آ جائے تو آپ کا کور ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا. ارتقائی اعتبار سے لفظ بینک بیشتر معیشت دانوں کے نزدیک اطالوی زبان کے لفظ، کون سی زبان کے لفظ؟ اطالوی زبان کے لفظ بینکس اور بینکو یا بینک. ٹھیک ہے، یہ اسپیلنگ چینج ہے. بینک کے اردو میں لکھنے کے لیے بینک سیم ہے لیکن انگلش میں اسپیلنگ چینج ہے. ٹھیک ہے، سے ماخوذ ہے جو بعد میں انگریزی زبان کے لفظ بینک کے نام سے مشہور ہوا. یہ جو ہے باقی آپ نے، میں یہاں پہ سارا کچھ آپ کو یہیں پہ عام بات بتا دیتی ہوں کہ بتایا کیا ہوا ہے. اندر سے میں کچھ چیزیں پوائنٹس بتاؤں گی آپ کو، اور باقی ایک دفعہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جب بینک نہیں موجود تھے تو لوگ جو ہے نا اپنے پاس امانتیں جو رکھواتے تھے لوگوں کے پاس. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو اس زمانے کے ان کے علاقے کے سوداگر ہوتے تھے، مہاجن یا سنار وغیرہ ہوتے تھے نا، ان کو معاشرے کا نا دولت مند جو شخص سمجھا جاتا تھا. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی امانتیں کیا کرتے تھے، کسی یعنی چوری نہ ہو جائے یا ڈاکو نہ یعنی چوری کر لیں، تو سارا ان خطروں سے بچنے کے لیے نا اپنی قیمتی جو چیزیں ہوتی تھیں نا، مثلاً سونا چاندی یا روپے پیسے، وہ کیا کرتے تھے ان لوگوں کو یعنی ان لوگوں کے پاس اپنی امانتوں کے طور پر رکھوا دیتے تھے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے پاس، سوداگر، مہاجن اور سناروں کے پاس. اور یہ جو ہے نا جمع کرواتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی تو واپس لے لیتے تھے بغیر کسی معاوضے کے. یعنی بس ہم نے امانت دی اور واپس لے لی. یہ نہیں کہ ہم نے ان کو کچھ پیسے دیے کہ آپ نے ہماری امانت کی حفاظت کیا تو اس کا بدلے میں بغیر کسی معاوضے کے جو ہے وہ واپس لے لیتے تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب زرعی اثاثوں کو محفوظ رکھنے والوں نے ضرورت محسوس کی کہ چند ہی لوگ اپنی امانتیں جو ہے وہ رکھواتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں، رقوم جو ہے باقی رقوم جو ہوتی ہیں نا وہ ایسے ہی بیکار پڑی رہتی ہیں. تو پھر جو لوگ رکھتے تھے نا اپنے پاس، یعنی فار ایگزامپل میں سنا رہا ہوں، پرانے زمانے کا دور ہو تو میں سنا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ مجھے امانتیں رکھوائیں. میں نے کیا سوچا کہ جو ان کی امانتیں میرے پاس ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں، وہی فضول میں پڑی ہوئی ہیں، ان کو کیا کروں، جو ضرورت مند ہو میرے پاس قرضہ لینے کے لیے میں ان کو دے دوں، اور جب وہ مجھے واپس کریں تو اس پہ مجھے یعنی کچھ اضافی رقم دے دیں. سو اس طرح سے نا سود کی شکل میں یعنی اپنی جو ہے نا میں نے فار ایگزامپل ان سے پیسے لیے. سود ویسے اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے، سو میں نے ان سے کیا کیا کہ پیسے لیے، یعنی جب ان کی مدت کمپلیٹ ہوئی انہوں نے مجھے پیسے دیے. سو جو اضافی رقم وہ میرے پاس آئے گی وہ میرے پاس کیا ہوگا، اس کا منافع ہوگا، یعنی ساری امانتیں رکھنے کا میرے پاس جو ہے نا صلہ ہوگا، معاوضہ ہوگا. دوسری طرف اپنے ایمانداروں کی طلبی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اتنی رقم اپنے پاس محفوظ رکھ لوں کہ میں بھی کہ اگر ان کو اچانک ضرورت پڑ جائے تو میرے پاس اتنی رقم ہو کہ میں ان کو واپس کر دوں. ٹھیک ہے، سو یہ انہوں نے یہاں پہ بتایا ہوگا. اب یہ کمپلیٹ پیراگراف کی ایک دفعہ پھر میں آپ کو کنسیپٹ دے دوں. فار ایگزامپل پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اصل میں یہ ہوتا تھا لیکن فار ایگزامپل میں جو ہوں وہ پرانے زمانے کی کوئی سنار ہوں، سوداگر ہوں، کچھ بھی ہوں.
میرے پاس کیا ہے لوگ امانتیں رکھواتے تھے اپنی، سونا چاندی کچھ بھی، روپے پیسے جو بھی تھے وہ جو ہے نا کچھ اپنی لیتے تھے پھر واپس دے دیتے تھے امانت کے طور پر، پھر لیتے تھے. مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ میرے پاس رقم آ رہی ہے، ٹھیک ہے. بس انہوں نے اپنی لینی ہے اور اپنی دے دینی ہے، میں نے ان کے وقت ضرورت پڑنے پر ان کو دے دینی ہے واپس. لیکن میرے پاس کچھ رقمیں ایسی تھی جو پڑی رہتی تھی فضول میں، بیکار میں پیسے پڑے رہتے تھے ان کے. میں نے کیا سوچا کہ میں جو ہے جو ضرورت مند ہے ان کو میں قرضے کے طور پہ دے دوں، اور بعد میں جب وہ ان کی ضرورت کمپلیٹ ہو جائے تو وہ مجھے پیسے دیں، جو اصلی رقم ہے وہ تو دیں لیکن اضافی رقم بھی دیں، یعنی سود کی صورت میں مجھے وہ پیسے اضافی بھی دیں. اب اچانک اگر وہ میرے سے جنہوں نے میرے پاس امانتیں رکھوائی ہیں وہ لے لیں تو میرے پاس اتنی رقم پڑی ہو کہ میں اچانک ان کو اگر ضرورت پڑے تو میں ان کو پیسے دے دوں. یہ یہاں پہ عام بات بتائی گئی ہے. آگے دیکھیں کہ بینک ہوتا کیا ہے، بینک کا مفہوم. یہ بینک کی آپ کی ڈیفینیشن امپورٹنٹ ہے شارٹ کوشچن کے لیے، سو اس کو آپ نے مارک کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، بینک ایک ایسا مالیاتی ادارہ ہے جو لوگوں کی بچائی ہوئی رقوم کو، یہی جو تمام فرائض ہیں نا وہ بینک آج کل کا کام دے رہا ہے، ٹھیک ہے. جو لوگوں کی بچائی ہوئی رقوم کو زر محفوظ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھتا ہے اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کے مطابق قرضے فراہم کرتا ہے. بس اگر آپ یہ مین کنسیپٹ سمجھ لیتے ہیں نا تو باقی بھی آپ کو بینک کا سارا کنسیپٹ ایزیلی سمجھ آ جائے گا. کیا ہے بینک؟ ایک مالیاتی ادارہ ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی امانتیں بینک کو دیتے ہیں اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں وہ بینک سے یعنی رقمیں لیتے ہیں، قرضے کے طور پہ واپس لیتے ہیں، اور بینک جو ہے ضرورت کے وقت ان کو قرضے فراہم کرتا ہے. بالفاظ ذکر یعنی دوسرے الفاظ میں بینک زر کا کاروبار کرتا ہے، یعنی روپے پیسے کا کاروبار کرتا ہے. یہ لوگوں سے ان کی فالتو رقوم قرض پر لیتا ہے اور کاروبار میں سرمایہ لگانے کے خواہش مند لوگوں کو قرض دیتا ہے، بس. اچھا، پروفیسر جی کراؤتھر کے نزدیک کیا ہے بینک کی تعریف، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. اور پروفیسر جی کراؤتھر کی نسبت جو ہے وہ آپ کے پروفیسر اسٹینلے کی جو ہے نا ڈیفینیشن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، سو اس کو آپ جو ہے پریفر کریے گا. اگر یہ نہیں نہ کرنی آپ نے جی کراؤتھر کی تو آپ لازمی اسٹینلے والی کریں. دیکھتے ہیں پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. اس کو بھی آپ نے اسکپ نہیں کرنا، کم سے کم 1-2 دفعہ آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا کہ اگر پیپر میں آ جائے تو آپ کو آتی ہو. اچھا، اس کی ڈیفینیشن ہے اس کے یعنی موجودہ طور پر، ایک سیکنڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. پروفیسر جو اسٹینلے کی تھی نا یہاں پہ انگلش میں ہی بتائی ہوئی ہے. انگلش میڈیم والے اسٹوڈنٹس تو یہ والی لکھ لیں گے، ادروائز جن کو اردو میڈیم کی آتی ہے نا، یعنی جن کے جو اسٹوڈنٹس اردو میڈیم والے ہیں وہ کیا کریں، پروفیسر جی کراؤتھر کی لازمی کر لیں. اور پروفیسر اسٹینلے کی ہے نا یہ جو ہے نا آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا ٹرائی میننگ ان اردو، ٹرائی وہاں پہ اردو میں لکھا آ جائے گا. آپ نے ٹرائی کو کراس کر کے یہ والی ساری ڈیفینیشن لکھنی ہے، آپ کو اردو میں اس کی ڈیفینیشن مل جائے گی. اگر پیپر میں آئے تو آپ یہ والی لکھ لیجئے گا، ادروائز جی کراؤتھر کی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ انگلش میں دی ہوئی ہے. انگلش والے اسٹوڈنٹس تو لکھ لیں گے لیکن جو اردو والے اسٹوڈنٹس ہیں اردو میڈیم کے وہ جو ہے گوگل سے اس کا ٹرانسلیٹ نکال کے وہ یاد کر لیجئے گا. ویسے میں آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر دیتی ہوں لکھ کے، ویسے کچھ اسٹوڈنٹس کو میں بھی نہ پتہ چلے. یہاں پہ جو پروفیسر اسٹینلے کی تھی ڈیفینیشن یہاں پہ میں نے اردو میں لکھ لیا، رائٹنگ کو آپ اگنور کر دیجیے گا. کمرشل بینک منافع کمانے والے مالی ثالث ہیں، وہ ڈپازٹ یا قرضہ لینے کے ذریعے فنڈز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور فنڈز کو قرض دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سو یہ ڈیفینیشن ہے پروفیسر اسٹینلے کی. ویسے میں بھی کہ پیپر میں نہ آئے لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً طور پہ آپ کو جو بتا دی ہے. اچھا، موجودہ دور کے تجارتی بینک منافع کمانے والے وہ مالی متوسلین ہوتے ہیں جو کہ ایک طرف امانتوں کے ذریعے عوام سے رقوم حاصل کرتے ہیں اور دوسری طرف یہی امانتیں قرضہ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جدید دور کے تجارتی بینک کون کون سے کام سر انجام دیتے ہیں، یہ آپ کے جو 4 پوائنٹس ہیں یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ بینک تجارتی بینک کے امور کیا ہیں. سو یہ آپ کا امپورٹنٹ ہے شارٹ کویشچن کے لیے، سو اسے مارک کر لیجیے گا. اچھا، بینک لوگوں کی بچائی ہوئی رقوم کو اپنے پاس امانت کے طور پر رکھتے ہیں، قرضے دیتے ہیں بینک اور قرضوں میں جاری کر کے منافع کماتے ہیں اور بینک ذرائع اعتبار کی تخلیق کرتے ہیں. سو یہ 4 پوائنٹس ہیں امپورٹنٹ ہیں. اچھا، نیکسٹ آ جاتے ہیں بینکوں کے اقسام. اس کی مرکزی بینک اور تجارتی بینک. مرکزی بینک جو ہے نا آپ کا یہ ایک ہی بینک ہے، لیکن جو تجارتی بینک ہے نا اس کی آگے ٹائپس ہوں گی، وہ پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں. مرکزی بینک یعنی پورے ملک کا جو میں نے اگر آپ کو سارے اسٹوڈنٹس نے غور کیا ہو تو وہ ہم نے چیپٹر 2 میں پڑھا تھا کہ جو سکے وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ حکومت جاری کرتی ہے، لیکن جو نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں نا، نوٹ وغیرہ کی یعنی جس طرح 10 روپے 5 روپے کا سکہ ہوتا ہے، لیکن جو 10 روپے 20 روپے ہوتے ہیں نا، 50 1000 100 50 جتنے بھی ہیں، یعنی 1000 ہے اور 500 ہے 5000 ہے، یہ سارے جو ہے نا جو جاری کرتا ہے وہ مرکزی بینک ہے. یعنی ملک کا
جو سینٹرل بینک ہے اسے ہم یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، پاکستان کا مرکزی بینک، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کا مرکزی بینک کون سا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اچھا اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے، نوٹ جاری کرنا. یہاں پہ اگر ڈیفینیشن کو بعد میں دیکھتے، پہلے میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں، یہ اس کا مین جو ہے نا اس کے پوائنٹس ہیں. پاکستان کا مرکزی بینک کا نام اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. یہ کون کون سے سر انجام دیتا ہے، یہ آپ کو شارٹ کوشچن میں پوچھ سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے کریے گا. یہ کیا کرتا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں، پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. مرکزی بینک کے یہ آپ کے نا پروفیسر ڈی کاک کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ کر لیجئے گا اور بس ٹھیک ہے. یہ ایک ڈیفینیشن بہت ہے. اچھا، مرکزی بینک ملک کے بنکاری اور زرعی نظام کا سربراہ ہوتا ہے. یہ بینک ملک کے معاشی مفاد اور ترقی کی خاطر بہت فرائض سر انجام دیتا ہے. منافع کمانے کے بجائے عوام کی بھلائی اور اقتصادی ترقی کے لیے کام کرتا ہے. نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. اچھا، یہاں پہ اب آپ کو پتا ہوگا، میں نے یعنی آپ کو پڑھایا بھی کہ نفع کمانا اس کے لیے ثانوی حیثیت ہے. ثانوی مطلب سیکنڈری اس کے جاب ہے. پرائمری یعنی اس کی مین جاب جو ہے وہ نوٹ جاری کرنا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے. منافع کمانا جو ہے نا اس کا سیکنڈری پرپز ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، مین مقصد ہمارا کیا ہوتا ہے، وہاں پہ پڑھنا ہوتا ہے. لیکن سیکنڈری کام یعنی ہم ایسے ہی عام طور پہ بنا لیتے ہیں، اپنے فرینڈس بنا لیتے ہیں. سو یہ فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے نا ہمارا، یہ سیکنڈری پرپز ہوتا ہے. مین پرپز ہمارا کیا ہوتا ہے، وہاں پہ اسٹڈی کرنا. کالج میں جائیں تو مین پرپز کیا ہوتا ہے ہمارا، پرائمری پرپز اسٹڈی کرنا. اسی طرح مرکزی بینک کا مین جو مقصد ہوتا ہے نا وہ جو ہے نوٹ جاری کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ ابھی نہیں بتایا ہوا ہے لیکن نیچے ہم دیکھیں گے تو مین پرپز نوٹ جاری کرنا ہے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی بھلائی کے لیے، اقتصادی ترقی کے لیے. لیکن نفع کمانا جو ہے اس کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے. مرکزی بینک نوٹ جاری کرتا ہے اور حکومت کے لیے بنکاری کی یعنی بینک کا ساری جو ہوتی ہیں خدمات وغیرہ وہ سر انجام دیتا ہے. قومی پیداوار کی مقدار میں اضافہ کرنے، قومی وسائل کو بھرپور استعمال کرنے، زر کی قدر میں استحکام پیدا کرنے، یہ سارے اس کے جو ہے نا یہاں پہ پرپز بتائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو مین، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا مرکزی بینک ہے ہمارا پاکستان کا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اور اس کے آگے یہ سارا یہ کیا کرتا ہے، ملک کے ساری بنکاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ ملک میں نوٹ چھاپنے کی اجارہ داری لکھتا ہے. اجارہ داری، اب یہاں پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کوشچن ہوگا یہ اجارہ داری کیا ہے. فرسٹ ایئر میں اگر آپ غور کریں تو 11 چیپٹر جو تھا نا ہمارا وہ کمپلیٹ اجارہ داری کا تھا. اجارہ داری میں کیا ہے، یعنی وہ ایک ہے اس کے یعنی جو ہے یعنی فار ایگزامپل کوئی فیکٹری ہے، اس ایک بندے کی ہو اور کوئی اس کے یعنی ہو ہی نہ، قریب کوئی اس کی ہو ہی نہ. اسی طرح یعنی اس کا کوئی یعنی اسی طرح کا کام سر انجام نہ دے رہا ہو. اسی طرح مرکزی بینک جو ہے نا وہ صرف اجارہ دار ہے، اس کا کوئی یعنی ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے. گردش زر کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ زر مبادلہ کا محافظ ہوتا ہے اور عوام کی فلاحی بہبود کے لیے کام کرتا ہے. اور منافع کمانا اس بینک کا محض ثانوی عمل ہوتا ہے. ایک نوٹ ایک سال میں، یہ یہاں پہ ڈیفینیشن ہے، اچھے طریقے سے کریے گا. گردش زر کی میں بھی کہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو لیکن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں بول کے تاکہ سارے اسٹوڈنٹس یہ یاد کر لیں. امپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن یہ. ایک نوٹ ایک سال میں جتنے ہاتھوں میں گردش کرتا ہے، جتنے ہاتھوں میں جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، گردش زر کہتے ہیں. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. ایک نوٹ ایک سال میں جتنے ہاتھوں میں جاتا ہے اسے گردش زر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، زر مبادلہ یہاں پہ کس کو کہہ رہے ہیں، دوسرے ملکوں کی جو کرنسی ہوتی ہے نا اسے زر مبادلہ کہتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا تجارتی بینک، جو سیکنڈ. اچھا ٹھیک ہے. تجارتی بینک کس کو کہتے ہیں، مرکزی بینک ہم نے دیکھ لیا ہے جو نوٹ جاری کرتا ہے. بینک کی دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس تجارتی بینک. اب یہ کیا کام کرتے ہیں، ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے، ہم نے منافع کمانا ہے. جیسے مرکزی بینک کا تھا کہ اس نے نوٹ جاری کرنے ہیں لیکن وہ منافع بھی کماتا تھا لیکن وہ اس کا سیکنڈری پرپز ہوتا تھا. اسی طرح منافع کمانا جو اس کا مین پرپز ہے، پرائمری پرپز ہے تجارتی بینک کا. یہ کیا کرتا ہے، لوگوں سے فالتو رقم امانت کے طور پر لیتا ہے. منافع کمانے کی غرض سے کیا کرتا ہے، شرح سود مقرر کر کے ضرورت مندوں کو قرضہ دیتا ہے اور جب وہ واپس کرتے ہیں یعنی جو سود آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، تجارتی بینک کا منافع ہوتا ہے. کاروباری حضرات کو قرضہ دینا، ان کی مانت محفوظ کرنا. ہنڈیوں کو بٹا لگانا، یہ ہنڈیوں کو بٹا لگانا یہ ہم نے چیپٹر 2 میں پڑھا تھا. بہت ہی یعنی سمجھنے والا ٹاپک ہے. اگر آپ کا نہیں کور لازمی پڑھیے گا، میں نے کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ہنڈیوں کو بٹا لگانا آپ کو پوری بک میں ذلیل کرنے والا ہے. سو اس کا اگر آپ کا کانسیپٹ سمجھ آ جاتا ہے تو بہت ہی ویل اینڈ گڈ ہے. آپ کو جو بہت زیادہ کنفیوژن نہیں کریٹ کرے گا باقی بک میں. سو اگر نہیں کور یہ آپ جا کے چیپٹر 2 کے لیکچرز میں دیکھ سکتے ہیں.
ان بینکوں کے اہم فرائض ہیں. اس کے علاوہ بینک اپنے جاری کردہ قرضوں کی بنیاد پر زر کی تخلیق کرتے ہیں. اصل امانت میں سے کچھ رقم زر نقد محفوظ رکھ کے بقیہ رقم کیا کرتے ہیں؟ قرضہ جاری کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ آئے گا آپ کا کہ زر نقد محفوظ یہ کیا ہے. یعنی فار ایگزامپل اب میرے پاس، یعنی جیسے میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ کوئی آیا میرے پاس امانت رکھوانے کے لیے، جیسے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا. جیسے فار ایگزامپل میں بینک کی ہوں، ٹھیک ہے، میں بینک ہوں، میرے پاس کتنے لوگوں نے امانتیں رکھوائیں. کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 3 لاکھ. فار ایگزامپل میرے پاس سارے لوگوں نے 10 لاکھ جو ہے اپنی رقم جمع کروا دی ہے. میں کیا کروں گی، اپنے پاس تقریباً 7 سے 5 لاکھ جو ہے میرے پاس ایٹ اے ٹائم موجود ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی میرے سے اچانک آ کے لے لیتا ہے، اپنا واپس رقم لے لیتا ہے جنہوں نے مجھے امانتیں رکھوائی ہیں، تو میں ان کو واپس کر سکوں. لیکن وہ جو 3 سے 5 لاکھ ہوگا وہ میں کیا کروں گی، قرضوں میں جاری کر دوں گی. ٹھیک ہے، جو ضرورت مند ہوں گے وہ میرے پاس قرضہ لینے آئیں گے، میں ان کو قرضہ دے دوں گی. لیکن جو میں نے قرضے جاری کیے ہیں ان پہ میں اضافی رقم بھی جو ہے وہ مختص کروں گی. جب وہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی مجھے واپس کریں گے رقم، تو اضافی رقم بھی مجھے واپس کریں گے. وہ جو اضافی رقم ہوگی وہ میرا منافع ہوگا. اور جو میں نے زر نقد محفوظ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا، جو میں نے یعنی رکھی ہوئی ہے ایٹ اے ٹائم میرے پاس موجود ہونی چاہیے رقم، اسے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ زر نقد محفوظ کہہ رہے ہیں. نیکسٹ آ جاتی ہے فشر کی ڈیفینیشن. سو اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے تجارتی بینک کی. اس کو اچھے طریقے سے کریے گا. تجارتی بینک ایسے مالی ادارے ہوتے ہیں جو حکومت کی منظوری سے قائم ہوتے ہیں، اور یعنی حکومت منظور کرے تو یہ قائم ہوتے ہیں. یہ بینک لوگوں سے امانتیں وصول کرنے، قرضے جاری کرنے کا کاروبار کرتے ہیں. سمپل، صرف 2 پرپز ہیں، امانتیں جاری کرنے اور قرضے جاری کرنے. بس امانتیں وصول کرنی ہیں اور قرضے جاری کرنے. نیکسٹ آ جاتا ہے ماضی میں یہ بینک تجارتی مقاصد کے لیے تکمیل کے لیے قلیل المیعاد یعنی کم مدت کے لیے قرضے فراہم کرتے تھے. لیکن اب یہ بینک جو ہے صنعت سازی، زرعی ترقی کے لیے کیا اب قلیل المیعاد بھی کرتے ہیں اور طویل المیعاد بھی، یعنی کم مدت کے لیے بھی اور زیادہ مدت کے لیے بھی آسان شرائط پر قرضے جاری کرتے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے تجارتی بینک، یہ آپ کے تجارتی بینک کی ٹائپس ہیں. ان کو اچھے طریقے سے یاد، یعنی ویسے پڑھ لیں ایک دفعہ، 3 سے 4 یاد رہنی چاہیے آپ کو. حبیب بینک ہے، مسلم کمرشل بینک ہے، نیشنل بینک ہے، الائٹ بینک، یونائٹڈ بینک، پنجاب بینک، فرسٹ وومن بینک وغیرہ اپنے بینکاری خدمات بڑی مہارت سے ادا کر رہے ہیں. تجارتی بینکوں کے آگے 2 ٹائپس ہیں. ایک ہم نے پڑھا بینک کے، یعنی یہ دیکھیں یہ بینک ہے، اس کے آگے 2 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، پرائمری بینک یعنی جو مرکزی بینک تھا، اور تجارتی بینک تھا. اب یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں تاکہ اسٹوڈنٹس کو یاد رہے. مرکزی بینک اور تجارتی بینک، یہ 2 ٹائپس ہیں اس کی. نیکسٹ آ جاتا ہے فہرستی بینک. فہرستی بینک کیا ہوتا ہے؟ یعنی تجارتی بینک کے آگے 2 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، فہرستی بینک کیا ہوتا ہے؟ یہ بینک اپنے بینکاری فرائض مرکزی بینک کے متعین کردہ اصول و ضوابط کے مطابق سر انجام دیتے ہیں. ایسے بینکوں کو مین میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں، یہ جو ہے نا اپنے پاس ایک خاص رقم ہوتی ہے نا، جو یعنی بینک جمع کر رہے ہوتے ہیں نا رقم، ان میں سے خاص رقم جو ہوتی ہے یہ مرکزی بینک کو جمع کرواتے ہیں. لیکن جو غیر فہرستی بینک ہوتے ہیں یہ جمع نہیں کرواتے اس میں سے. اب اس کا بھی میں آپ کو پرپز بتاتی ہوں، یہ کیوں نہیں کرواتے اور یہ کرواتے ہیں. اچھا، ایسے بینکوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے پہلے مرکزی بینک سے اجازت لینا پڑتی ہے. فہرستی بینکوں کو اجازت لینا پڑتی ہے. ان بینکوں کو اپنی کل امانتوں کا ایک خاص تناسب جو ہے محفوظ، یعنی رقم جو ہے نا مرکزی بینک کو محفوظ کرانا پڑتی ہے، تاکہ برے حالات میں مرکزی بینک کو ان کی مدد کر سکے. اس وقت پاکستان میں تقریباً تمام بینک فہرستی بینک کے زمرے میں آتے ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فہرستی بینک جو 2 طرح کے ہوتے ہیں، قومیائی گئے فہرستی بینک اور پرائیویٹ فہرستی بینک. یہ جو ہے قومیائی گئے کون سے ہیں؟ نیشنل بینک، پنجاب بینک، فرسٹ وومن بینک، اور باقی جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں. اچھا، اب یہ کیوں کرواتے ہیں یہاں پہ ایسے انہوں نے بتا دیا. لیکن جو فہرستی بینک ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل ان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، انہوں نے تقریباً خاص تناسب ہے، لیکن ویسے میں ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو. 1 لاکھ جو ہے نا انہوں نے ہر دفعہ کیا کرنا ہے؟ مرکزی بینک کو جمع کروانا ہے. یہ کیوں کروانا ہے؟ تاکہ اگر کوئی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، بوڑھے حالات آتے ہیں بینک پہ، تو بینک کا جو مرکزی بینک ہونا وہ ہمیں ہماری ہیلپ کر دے، مدد کر دے. ٹھیک ہے، ان بینکوں کی. لیکن یہ جو ہے نا یہ کہتے ہیں ہمارا مرکزی بینک یعنی ہم نے اس سے کوئی تعلق نہیں بنانے، ہم اسے رقم ہی جمع کیوں کروائیں. غیر فہرستی بینک کہتے ہیں ہم کیوں انہیں جمع کروائیں، ہمارے اگر بڑے حالات آئیں گے ہم خود ہی ہینڈل کر لیں گے، ہم نے نہیں مرکزی بینک کو جو ہے انہیں رقم جمع کروانی. جیسے یعنی ہم دیکھیں اس میں کیا ہے، یہ رقم جمع نہیں کرواتا. یہ جو ہے رقم جمع کرواتا ہے فہرستی بینک جو ہے
जमा करवाता है मरकज़ी बैंक को, ताकि अगर बैंक पे बुरे हालात आएँ तो मरकज़ी बैंक हमारी मदद कर दे, क्योंकि मरकज़ी बैंक सारे पैसे मुल्क के इसी के पास होते हैं ना, यही तमाम पैसों को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन गैर फहरिस्ती जो बैंक होते हैं ना, ये कहते हैं हमने नहीं जमा करवाने, चाहे हमारी बुरे हालात आएँ ना आएँ, हमने मरकज़ी बैंक को जमा नहीं करवाना। फिर जब बुरे हालात आते हैं ना इन बैंकों पे, तो मरकज़ी बैंक भी कहता है आपने जमा नहीं करवाए, मैं क्यों आपकी हेल्प करूँ। सो ये आपका यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है। ये बैंक भी फहरिस्ती बैंकों की तरह मरकज़ी बैंक के मुतय्यन करदा असूल व ज़वाबित के मुताबिक काम तो सर अंजाम देते हैं, लेकिन कई मामलात में फहरिस्ती बैंकों की तरह इनके पाबंद नहीं होते हैं। ये भी जो हैं ये बैंक मरकज़ी बैंक को फॉलो करते हैं, लेकिन बाज़ हालात में ये कहते हैं हमने तो पैसे जमा करवाने नहीं, यानी सारे असूलों को कंट्रोल यानी ओबे करते हैं। ये मरकज़ी बैंक के जितने रूल्स होते हैं इनको फॉलो करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने जो है ना पैसे उनको जमा नहीं करवाते। एक खास तनासब से ज़र नकद के महफूज के तौर पर रखना है। इन बैंकों के लिए सरमाए की कोई हद मुकर्रर नहीं होती और ना ही मरकज़ी बैंक बुरे हालात में इनकी मदद करता है। इनकी हेल्प करता है और इनकी हेल्प नहीं करता है। इन बैंकों की करता है, ये बैंक जो है जमा करवाते हैं तो इनकी हेल्प कर देता है मरकज़ी बैंक, लेकिन ये मरकज़ी बैंक की हेल्प नहीं करते, यानी उनको पैसे नहीं देते। दैट्स वाई अगर इन पर बुरे हालात आ जाएँ तो मरकज़ी बैंक भी गैर फहरिस्ती बैंकों की हेल्प नहीं करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया गैर फहरिस्ती बैंक, और होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।